ساتھ ساتھ خلق خدا کے ساتھ کیا رویہ اپنانا ہے، کیسے زندگی گزارنی ہے، کیا حقوق ادا کرنے ہیں، کیا حقوق ہم لے سکتے ہیں، کیا ذمہ داریاں ہیں، یہ بھی دین اسلام نے بڑی وضاحت سے بیان کر دی ہے۔ دوستان گرامی، عورت ذات یہ ایسی مخلوق ہے جو ہر دور میں مظلوم رہی ہے۔ شروع دور میں ظلم کے نام سے اس پہ ظلم ہوتا تھا، منڈیوں میں فروخت کر دیا جانا، خامند فوت ہو گیا تو زندہ عورت کا ساتھ جل جانا قانونی، ملکی، دینی، اخلاقی کا اس کا حق تھا۔ جوا کھیلا، ہار گئے تو اپنی عورت کو جوئے میں دے دینا۔ بعض بڑے مشہور فلسفی عورت کے انسانیت کو بھی شک کی نگاہ سے دیکھتے تھے کہ یہ انسان بھی ہے یا نہیں۔ ایسے میں محبوب رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سراپا رحمت للعالمین بن کے جہاں میں تشریف لائے اور انسان کو انسانیت کا درس دیا اور لوگوں کے حقوق معین کیے گئے، تو بھلا وہ معاشرہ جس کے نصف افراد ظلم کا شکار ہوں، وہاں امن و سکون کیسے ہو سکتا تھا؟ تو اللہ تعالیٰ نے عورتوں کے حقوق کو بھی بیان فرما دیا۔ بس میں وعدہ میرا موضوع نکاح ہے، تو اس سے تمہیدی طور پر یہ باتیں عرض کرتا چلوں، کیونکہ یہ بھی بڑی اہم ہے، ان کی بھی ضرورت ہے۔ سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے نکاح کے قوانین کو بیان کیا، تو سورہ نساء میں اس کی ابتدائی آیات میں یہ احکام بیان کیے گئے۔ ارشاد خداوندی ہے، یا ایھا الناس اتقوا، اے لوگو ڈرو، ربکم الذی، اپنے اس رب سے، خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، من نفس واحدۃ، ایک ہی نفس سے، ایک ہی جان سے۔ تو اس آیت مبارکہ کے اس ابتدائی حصے میں پوری انسانیت کو ایک برابری کا درس دے دیا گیا کہ اپنے رب سے ڈرو، وہ رب جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، ایک ہی نفس سے پیدا کیا۔ ساری خلق خدا، جرمن کیا، رشین کیا، یورپین کیا، ایشین کیا، سارے کے سارے ایک ہی مخلوق، ایک ہی انسان کی اولاد ہیں، حضرت آدم علیہ السلام۔ یہ مساوات، یہ اکائی اتنی اہم ہے کہ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ کم از کم ماں اور باپ یہ دو سبب بنتے ہیں اولاد کا، لیکن بشریت کی ابتدا، انسانیت کی ابتدا، اس نوع خاکی کی ابتدا جو ہوئی وہ جوڑے سے نہیں ہوئی، وہ بھی ایک نفس سے ہوئی کہ حضرت اماں حوا کو بھی حضرت آدم کی پسلی سے پیدا کیا گیا۔ تو فرمایا، اے لوگو اپنے اس رب سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا، یعنی حضرت آدم سے پیدا کیا۔ تو اسلام نے ذات پات کیا یہ فرق، ذات پات کی وجہ سے اعلیٰ اور ادنا ہونا، جیسا کہ ہندوؤں کے معاشرے میں ہے، کوئی برہمن ہے، پھر کشتری ہیں، پھر دیش ہیں، پھر شودر ہیں۔ شودر جتنے ہی اعلیٰ اخلاق کا مالک کیوں نہ ہو، کسی برہمن کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ان امتیازات کو مٹا دیا گیا۔ اسلام میں جو وجہ فضیلت ہے وہ یہ ہے، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سے سب سے معزز وہ ہے اللہ کے ہاں جو سب سے زیادہ متقی ہے۔
تو فرمایا گیا کہ تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا گیا، وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا، اور اس سے پیدا کیا اس کے جوڑے کو، یعنی حضرت آدم سے حوا کو پیدا کیا گیا، وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً، اور ان دونوں سے حضرت آدم علیہ السلام سے، حضرت اماں حوا سے پھر کئی لوگوں کو پیدا کیا، رجالن کثیرن، بہت مرد پیدا ہوئے، ونساء، اور عورتیں پیدا ہوئیں۔ تو جب تمہیں اللہ نے پیدا کیا ہے، ایک جان سے پیدا کیا ہے، تو واتقوا اللہ، تم اللہ سے ڈرو، اس اللہ سے الذین تساءلون بہ، وہ اللہ مانگتے ہو تم ایک دوسرے سے اپنے حقوق، جس کے واسطہ سے خدا کا نام لے کر قسمیں اٹھاتے ہو، دوسروں کو یقین دلا دیتے ہو، تو اس اللہ سے ڈرو۔ والارحام، اور والارحام، صلہ رحمی کیا کرو، قطع رحمی کرنے سے ڈرو۔ تو رحم کسے کہتے ہیں؟ کوئی بھی رشتہ، اسے عربی میں آپ رحم کہہ سکتے ہیں۔ تو قریبی رشتہ دار، ان کے اوپر اس کا اطلاق ہوتا ہے جو ماں باپ کی طرف سے ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس رشتہ داری کی اہمیت اس حد تک بیان کی کہ اس کو اپنے حق کے ساتھ ملا کر بیان کیا کہ فرمایا خدا سے ڈرو، اور اس بات سے بھی ڈرو کہ تم قطع رحمی کرتے رہو۔ جب اللہ تعالیٰ نے رحم خلق خدا کو پیدا کیا، اپنی مخلوق کو پیدا کیا، تو رحم نے، رشتہ داری نے خدا کی بارگاہ میں اپنی عرض کی کہ یا رب العالمین، یہ بہترین موقع ہے تیری پناہ مانگنے کا، تو کیا چاہتی ہے؟ کیا تو اس بات پہ راضی ہے کہ جو شخص تیرے حقوق کو ادا کرے گا، تجھے ملا کر رکھے گا، میں اسے ملا کر رکھوں گا، اسے اپنا بناؤں گا، جو تجھے کاٹے گا، تیری حق تلفی کرے گا، میں بھی اسے قطع تلفی کر لوں گا، اسے اپنے آپ سے دور کر دوں گا۔ تو دوستو، رحم، یہ خاندانی رشتہ داری، خونی رشتہ داری، اس کی قدر کرنا رزق میں برکت کا سبب ہے۔ جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کی عمر دراز ہو، اس کے رزق میں برکت ہو، فَلْيَصِلْ رَحْمَهُ، تو وہ اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کیا کرے، اپنے خونی رشتہ داروں کا حق ادا کیا کرے۔ تو صلہ رحمی کرنا، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمارے رشتہ دار، عزیز، اقارب ہم سے اچھا سلوک کریں تو بدلے میں ہم بھی اچھا سلوک کریں، یہ صلہ رحمی نہیں ہے۔ یہ تو عام لوگوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ کوئی آدمی ہماری شادی پہ 1000 روپے دے گا، ہمارا جب موقع آئے گا ہم بھی اسے 1000 دے دیں گے، شاید 2000 دے دیں، کیونکہ وہ اچھا سلوک کر رہا ہے، ہم بھی اچھا سلوک کریں گے۔ کہ اور ہمیں دعوت دیتا ہے، ہم بھی اس کی دعوت کریں گے، اور ہمیں سلام کرتا ہے، ہم بھی اسے سلام کریں گے۔ صلہ رحمی یہ ہے کہ ہمارے وہ رشتہ دار، خونی رشتہ دار جو اپنا حق بھول چکے ہوں، ہمارے ساتھ ہمارا تعلق اسے بھول چکے ہوں، ہم ان کا یہ تعلق انہیں یاد دلا دیں، ہم پھر بھی ان کے ساتھ تعلق کو بحال رکھیں، اسے صلہ رحمی کہتے ہیں۔ ایک شخص حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اپنے دوست رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرتا ہوں، لیکن وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، میں ان کے ساتھ تعلق جوڑتا ہوں، وہ میرا تعلق توڑتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر ایسا ہی ہے تو تم ان کے ساتھ یہ جو حسن سلوک کر رہے ہو، انہیں گرم راکھ کھلا رہے ہو، لیکن جب تک تم اپنے اس رویے پہ برقرار رہو گے، خدا کی نصرت، خدا کی مدد تمہارے شامل حال رہے گی، اللہ تعالیٰ تمہارا مددگار رہے گا۔ تو دوستو، انسان ذرا وسیع و ظرفی سے کام لے۔ غصہ تو انسان کی طبیعت میں رکھا گیا ہے، غصہ آ بھی جاتا ہے، تنگ دلی پیدا ہو بھی جاتی ہے، لیکن ہم اپنے آپ کو اس پریکٹس میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کا اپنے آپ کو پابند بنا لیں،
تو اس سے ہماری دنیا بھی سنور جائے گی، اس سے ہماری آخرت بھی سنور جائے گی۔ ہم اپنی طرف سے سوچتے ہیں کہ ہم شاید یہ طریقہ اپنائیں تو اس کا رزلٹ اچھا ہوگا، خاطر خواہ ہوگا، لیکن ہماری سوچ ایک مخلوق کی سوچ ہے۔ خداوند عالم جو میرا اور آپ سب کا خالق و مالک ہے، اصل میں وہ ہوگا جو اس کا فرمان ہوگا، کیوں کہ وہ ہم سب کا مالک ہے۔ اس کی اگلی آیت میں فرمایا گیا وَآتُوا الْيَتَامَىٰ أَمْوَالَهُمْ، اور دے دو یتیموں کو أَمْوَالَهُمْ، ان کے اموال، وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور نہ بدلو اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے۔ اسلام سے پہلے طریقہ کار یہ تھا، کوئی بچہ اس کے والد فوت ہو جاتا تو دوسرے عزیز رشتہ دار جو اس کے ولی بنتے، اس کے کفیل بنتے، جب اس کے اموال کے وارث بنتے، ان کے کفیل بنتے، تو ان کے اموال کو اپنے اموال کے ساتھ خلط ملط کر دیتے۔ جب یتیموں کا ان کا حق دینے کا موقع آیا تو مثلا ایک کے 5 گائے ہیں، 5 گائیں یتیم کی تھی، 5 گائیں اپنی تھی، ان کو آپس میں ملا لیا۔ جب یتیم کو دینے کا موقع آیا تو اپنی کمزور لاغر دبلی پتلی گائیں اسے دے دی، ان کے موٹی آدھی چیزیں اپنے پاس رکھ لی، اور کوئی ردی چیز ہو، ردی چیز اپنی بھی ملا کر ان کے حصے میں ڈال دی، ان کی اچھی چیزیں اپنے پاس رکھ دی۔ فرمایا وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، نہ بدلو اپنی ردی چیز کو ان کی عمدہ چیز سے، بلکہ جو ان کا حق ہو اسی طریقے سے ان کا حق جو ہے اس کو واپس کیا کرو۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یتیم کی پرورش کرنے والے کے لیے ارشاد فرمایا انا وکافل الیتیم ہاکذا فی الجنہ، اور کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور نے اپنی 2 انگلیوں کو ملا کر اشارہ فرمایا، شہادت کی انگلی کو اور دوسری انگلی کو، جیسے ہم یہ 2 انگلیاں ملائیں، تو فرمایا کہ جو شخص کسی یتیم کی کفالت کرتا ہے، میں اور وہ شخص جنت میں اس طریقے سے اکٹھے ہوں گے۔ تو دوستو، یہ کتنے اعزاز کی بات ہے، یہ کتنی عظمت کی بات ہے کہ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی انسان کو قرب نصیب ہو جائے، حضور کو، حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا پڑوس نصیب ہو جائے۔ تو فرمایا کہ یتیم کا کفیل اس طرح میرے قریب ہوگا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ، اور نہ کھاؤ ان کے مال اپنے مالوں سے ملا کر، إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، باقی یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کو بہت بڑا گناہ فرما رہا ہے۔ یتیم کی حق تلفی کرنا، یتیم کا مال کھا لینا، اس کو فرمایا گیا إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اگلی آیت میں ہے، یہاں سے نکاح کے مسائل بھی شروع ہو رہے ہیں، اور یتیموں کا خاص خیال کر کے شروع میں ذکر کیا گیا کہ عام روٹین میں ایسا ہوگا کہ اپنی بچی کا نکاح کرنا ہو تو بڑے دیکھ بھال سے کرو گے، اہتمام کرو گے۔ یتیم کی باری آئے گی تو ایسا کرو گے، اس کے بارے میں نہ وہ احتیاط برتو گے، نہ اس کے لیے کوئی اچھا رشتہ تلاش کرو گے، خود اس کو اپنے قبضے میں لے لو گے اگر نکاح کر سکتے ہو، نہ اس کو صحیح طریقے سے حق مار ادا کیا، نہ اس کی دیگر حقوق ادا کیے۔ تو فرمایا کہ یا تو یتیموں کے حقوق کی نگہداشت کرو، لیکن اگر یتیم کے حقوق کی نگہداشت نہیں کر سکتے ہو، انہیں تم اپنے پاس رکھ کر اپنے نکاح میں لے لو، پھر ان کی صحیح حق کی ادائیگی نہ کرو، تو فرمایا وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر ڈرو تم اس سے، اللہ تقسطوا فی الیتامیٰ، کہ نہ انصاف کر سکو گے یتیم بچوں کے معاملے میں، فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ، تو نکاح کرو جو پسند آئیں تمہیں عورتیں، مثنا 2 وثلاثہ 3 ورباع 4۔ تو یہاں اس طرز کلام سے پتہ چل رہا ہے کہ اگر کسی یتیم بچی سے آپ رشتہ کر سکتے ہیں
اس کے حقوق ادا کر سکتے ہیں، اس کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہے آپ کا نکاح کرنا، تو بہت بہتر، یہ تو بڑے درجے کی بات ہے، اس کو اپنے نکاح میں لے لو۔ لیکن اگر ڈر ہے کہ اس کا حقوق صحیح طریقے سے ادا نہیں کرو گے تو پھر اس کام سے بچ جاؤ، تم انہیں اپنے پابندی میں نہ لو اور عورتوں سے نکاح کرو۔ یتیموں کے اوپر زیادتی کیوں کرتے ہو؟ ان کے ساتھ ظلم و ستم نہ کرو۔ جہاں اور تمہیں نکاح کرنے کے لیے تردد کرنا پڑے گا، وہ اپنا شوق اس طریقے سے پورا کر لو۔ یتیموں کے مالوں کو غصب کرنے کے لیے، ان کی حق تلفی کرنے کے لیے ان کے ساتھ نکاح کرنا یہ مناسب نہیں۔ فن کے ہو تو تم نکاح کرو، اگر تم یتیموں کے ساتھ عدل نہیں کر سکتے ہو تو ما طاب لکم، جو تمہیں اچھی لگے، من النساء، عورتوں میں سے، مثنا، دو دو، وثلاثہ، تین تین، ورباع، اور چار چار۔ نکاح کسے کہتے ہیں؟ نکاح کا معنی ہے باندھنا، عقد کرنا، یعنی معاہدہ کرنا۔ تو نکاح کے ذریعے ایک مرد اور ایک عورت کو ایک سلسلے میں، ایک تعلق میں جوڑ دیا جاتا ہے۔ یہ خدا کے نام سے ان کا تعلق استوار کیا جاتا ہے۔ تو دوستو، اللہ کے نام سے جب اس تعلق کو استوار کیا گیا ہے تو لازمی بات ہے اس تعلق کو اچھی طریقے سے نبھانا چاہیے۔ تو فرمایا گیا کہ جو تمہیں اچھی لگے عورتیں، 2 بھی نکاح کر سکتے ہو، 3 بھی نکاح کر سکتے ہو، 4 بھی نکاح کر سکتے ہو۔ تو اسلام بڑا ہی دین فطرت ہے۔ اسلام نے 4 عورتوں تک نکاح کرنے کی اجازت دی۔ اسلام سے پہلے یہ صورتحال تھی کہ تعدد ازواج کے اوپر کوئی پابندی نہیں تھی۔ لوگ 90 عورتوں کو نکاح کر لیں، کوئی روکنے والا نہیں تھا۔ 30 عورتوں کو نکاح کر لیں، 10 عورتوں سے نکاح کر لیں۔ لیکن اسلام نے اس کے اوپر پابندی لگائی کہ آخر انسان ہو، کس حد تک کتنے حقوق کو ادا کر سکو گے۔ پابندی لگا دی کہ اگر نکاح کرنا چاہتے ہو، تعدد ازواج کی تمہیں ضرورت ہے، تم یہ تعلق نبھا سکتے ہو تو 4 عورتوں تک نکاح کر سکتے ہو، 3 کر سکتے ہو، 2 کر سکتے ہو، 1 کرو نکاح، جس طریقے سے تم اپنا یہ تعلق نبھا سکتے ہو۔ تو یہاں فرمایا کہ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوئی، یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی، اس وقت ان کی 9 بیویاں تھیں۔ تو فرمایا گیا کہ 4 بیویوں کو رکھ لو، باقی بیویوں کو طلاق دے دو، کیونکہ انسان اس طریقے سے اتنے زیادہ حقوق ادا نہیں کر سکتا۔ تو جو اچھی بیویاں تمہیں پسند ہیں، جن کے حقوق صحیح خوش دلی سے ادا کرو گے، انہیں اپنے پاس رکھ لو، باقی کو چھوڑ دو۔ تو انہوں نے اس طریقے سے کیا۔ تو یہاں اسلام کے اس دین فطرت کے قانون میں یورپ والوں نے بڑا شور و شغب کیا کہ دیکھو 2 عورتوں کے اوپر نکاح، 3 عورتوں کی اجازت دی جا رہی ہے، 4 عورتوں کی نکاح کی اجازت دی جا رہی ہے۔ لیکن سروے کیا جائے تو جس حد تک گناہ کی شرح وہ معاشرہ جو اسلام کے اس قانون کے اوپر اعتراض کرتے ہیں ان کے اندر موجود ہے، اس حد تک کی شرح اسلامی ممالک میں باوجود ہے کہ صحیح اسلامی طور طریقے نافذ نہیں، پھر بھی وہ نہیں۔ جتنے لاوارث بچوں کی شرح ان کے معاشرے میں موجود ہے، اتنی تعداد اسلامی معاشرے میں نہیں۔ لہذا آج ان کے بھی سوچنے والے لوگ مجبور ہوئے یہ کہنے پر کہ اسلام کا دین فطرت کا یہ نظام عین واقعی انسانی فطرت اور اس کی طبیعت کے مطابق ہے۔ اس کی مزید شرح بھی کی جا سکتی ہے، لیکن اختصار کے ساتھ میں بیان کروں۔ پھر یہاں یہ فرمایا گیا کہ ہمیں 4 عورتوں کی تک کی نکاح کی اجازت ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ شوق ہر کوئی شخص پورا کرتا رہے۔ فرمایا گیا ہے فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا، اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو اللہ تعدلوا کہ عدل نہیں کر سکو گے، فواحدۃ، تو پھر صرف ایک شادی کرو۔ یہ تو وہ شخص اسے اجازت ہے جو عدل کر سکتا ہے، جو انصاف کر سکتا ہے، جو حقوق بجا لا سکتا ہے۔ اگر تم حقوق صحیح طریقے سے بجا نہیں لا سکتے ہو تو پھر صرف ایک شادی کیا کرو، او ما ملکت ایمانکم، یا جو تمہاری لونڈیاں ہوں ان کے ساتھ اپنا تعلق قائم رکھو۔ ذالک ادنیٰ اللہ تعولوا،
یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ۔ جو شخص 2 شادیاں کرتا ہے یا زیادہ شادیاں کرتا ہے، پھر وہ حقوق بجا نہیں لاتا، تو روز قیامت آئے گا تو اس کی ایک طرف جو ہے وہ خالص زدہ ہوگی، ایک طرف جو ہے وہ اس کی ماری ہوئی ہوگی کہ اس نے حقوق ادا نہیں کیے۔ تو یہ بہتر ہے اس سے کہ تم ایک ہی طرف نہ جھک جاؤ، کہ لہٰذا تم صرف ایک شادی کر لیا کرو۔ تو بعض ہمارے ساتھی جب دوسری شادی کرتے ہیں تو نئی دلہن کے شوق میں متاع ہوش کو اس طریقے سے گم کرتے ہیں، اس کے قدموں میں یوں نثار کر دیتے ہیں کہ پہلی بیوی کا نان و نفقہ بھول گئے، اس کے ساتھ حسن سلوک بھول گئے، نیک انداز میں اس کے ساتھ بات کرنا اس کو دوا نہیں رکھتے۔ یہ تو وہ بیچاری عورت تھی جو خدا کے نام سے اس کو ہم نے پابند کر کے دیا۔ اپنی اولاد جو پہلی اس بیوی سے ہوا کرتی ہے، لوگ اس کے حقوق تک بھول جاتے ہیں۔ یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سے پیدا ہونے والی بیٹی وہ بھی میرے خون کا حصہ ہے، اس سے پیدا ہونے والا بیٹا وہ بھی میرے خون کا حصہ ہے۔ تو فرمایا گیا کہ اگر تم عدل نہیں کر سکتے ہو تو پھر صرف ایک شادی کرو۔ ہاں یہ ہے کہ انسان ترازو کو نہیں رکھ سکتا، بالکل نہیں کر انصاف کے دائرے کو پورا نہیں کر سکتا، پیمانے کو، تو کم از کم وہ باتیں جو انسان کے بس میں ہے ان کو تو پورا کرنے کی کوشش کرے۔ دل کے اوپر انسان کو اختیار نہیں کہ کسی کو زیادہ پسند کرتا ہے، اس کے اوپر گناہ نہیں ہے۔ باقی نان و نفقہ، سکنا، رہائش کا بندوبست کرنا، ان کو کھانے کا دینا، یہ تو انسان کے اوپر لازم ہے۔ تو دوستو، نکاح کے لیے ضروری یہ ہے کہ 2 گواہ کم از کم موجود ہوں۔ 2 گواہ اگر نہ ہو، صرف 1 گواہ ہو تو نکاح نہیں ہوگا۔ کیوں کہ نکاح یہ غلط کاموں سے بچاؤ کا ذریعہ ہے، اچھا کام کیا جا رہا ہے تو اسے مخفی طور پر کرنے کی کیا ضرورت ہے، اسے اعلانیہ طور پر ہونا چاہیے۔ لہذا نکاح کے موقع پر دف بجانا اس کی بھی اجازت ہے۔ تو کئی اور رسمیں ہیں وہ شرعی طور پر ناجائز نہ صحیح، لیکن ہم نے نکاحوں میں ان کی اس حد تک پابندی شروع کر دی ہے کہ نکاح کو ایک مصیبت سمجھنا مصیبت بنا لیا گیا ہے۔ بے نفسی ہی ان میں کوئی کباعت نہ صحیح، بے نفسی ہی ان میں گناہ نہ صحیح، لیکن ہم اس افراتفری سے، اس افراط و تفرید سے ان کے اوپر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ وہ خود ان میں برائی نہ صحیح لیکن وہ کئی برائیوں کا سبب بن جاتے ہیں، کئی برائیوں کا وہ ذریعہ بن جاتے ہیں۔ اس کی مثال میں ہمیں آپ کو ایک دوں، ہمارے یہاں ایک مہندی کی رسم ہے۔ میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ مہندی کی رسم ناجائز ہے، اس میں بچی کو عزت دی جاتی ہے، جو گھر والے ہیں وہ خوشی کا اظہار کرتے ہیں، خوشی کا موقع ہے، خاندان والوں کو ملنے کا موقع ملتا ہے، ادا کریں۔ لیکن مہندی کی رسم شروع ہوئی رات عشاء کی نماز کے وقت سے، رات 12-1 بجے تک گئی، سارے شرکاء خوشی سے ناچتے رہے، ڈانس کرتے رہے، لیکن جب اللہ کی طرف صبح کی وقت نماز کا بلاوے کا وقت آیا، اس وقت خواب غفلت میں یوں سوئے کہ کان کے اوپر کوئی انسان کے اوپر کان کے اوپر کوئی مکھی تک نہیں کا اثر نہیں ہوتا، کوئی مچھر نہیں رینگتا کہ ہم نے خدا کا حکم جو ہے اس کو بھی بجا لانا ہے، اس کا بھی کچھ عمل کرنا ہے۔ ہم 3-3 گھنٹے 4-4 گھنٹے بڑے زور و شور سے ڈانس کر سکتے ہیں، کیا جوان، کیا بوڑھے لوگ اور کیا ہمارے بچے، انہیں بھی شب بیداری کا کوئی احساس نہیں ہوتا۔ لیکن اسی بچے کو جب ماں نماز کے لیے جگانے کا وقت آئے تو اس کے دل میں ممتا کا جوش جو ہے وہ جذبے مارنے لگ جاتا ہے کہ اس بچے کو ہائے میں کیسے نماز کے لیے جگاؤں، اس کی نیند پوری نہیں ہوئی۔ پھر دوسری خرابیاں یہ ہوتی ہیں ہمارے موقع پر کہ اسلام نے پردے کو لازم قرار دیا ہے کہ نامحرم کی طرف انسان آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ اقبال نے کیا خوب کہا، نگاہ پاک ہے تیری تو پاک ہے دل بھی، کہ حق نے کیا ہے دل کو نگاہ کا پیرو۔ ہم بند سمجھ کر جو ہے ہماری بچیاں، ہماری بہنیں بازاروں اور گلیوں سے نکلتی ہیں، پردے کا اہتمام نہیں ہوتا، تو یہ بات اچھی بات نہیں۔ اسلام اس کو اجازت نہیں دیتا کہ ہماری عورتیں اس طریقے سے بن ٹھن کر پیر آئیں۔ گھر میں اچھا لباس پہننے کی انہیں اجازت ہے۔ آپ اپنی بچیوں کو، اپنی بہنوں کو، اپنی بیوی کو اچھا لباس گھر میں مہیا کرتے ہیں تو یہ ثواب کا کام ہے۔
حدیث پاک میں ہے اپنی عورت کے منہ میں جو تو لقمہ ڈالتا ہے یہ بھی تیرے لیے صدقہ ہے، اس کے حقوق کی ادائیگی کی جا رہی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، مجھ سے اپنی عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کو قبول کرو کیونکہ وہ تمہارے پاس ایک قیدی کی حیثیت سے ہیں۔ دیکھو ایک عورت جب ہمارے پاس آئی تو وہ اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر آ گئی، اپنے بہن بھائیوں کو چھوڑ کر آئے گی، پہلے اس کا کوئی خاندان تھا، ہمارے پاس آ گئی تو اسی خاندان میں شمار ہونا شروع ہو گئی، ہماری مرضی سے وہ گھر سے باہر نہیں جاتی، تو ہم اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کریں، اسے اچھا کھانا نہ دیں، اس کا اچھے لباس کا خیال نہ رکھیں، تو یہ اس کو اسلام کو اچھی نگاہ سے نہیں دیکھتا ہے۔ تو وہ ہمارے آبا جو اپنے دوستوں پر بڑی شاخ خرچیاں کرتے ہیں، ان کو خوش کرنے کے لیے طرح طرح کی کوششیں کیا کرتے ہیں، لیکن اپنے گھر کا وہ احساس نہیں کیا کرتے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں اچھی نگاہ سے نہیں دیکھا ہے، اور تو نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مردوں نے ہمیں مارنا شروع کیا ہے۔ حضور نے پابندی لگا دی کہ کوئی شخص کسی عورت کو نہ مارے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے کئی عورتیں جو ہیں وہ سر چڑھنے شروع ہو گئی ہیں۔ حضور نے اجازت دے دی تو کئی لوگوں نے پھر اجازت کو اجازت کے طور پر ہی استعمال کرنا چاہیے، حد سے نہیں بڑھنا چاہیے، تو لوگوں نے مارنا پیٹنا شروع کیا، تو عورتوں نے شکایت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ جو عورتوں کو مارتے پیٹتے ہیں وہ اچھے لوگ نہیں ہیں۔ میرے دوستو، ہم عورت کو مار پیٹ کر معاشرے میں اپنا نام پیدا کرتے ہیں کہ فلاں صاحب بہت باروب ہے، ان کا گھر میں اتنا زیادہ اثر رسوخ ہے، مار سکتے ہیں، پیٹ سکتے ہیں، عورتیں ان کے سامنے آواز نہیں اٹھا سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، معاشرے میں نام بن جائے، ہم اپنے طور پر خاندان میں بھی اس کو اچھا سمجھنے لگ جائیں، لیکن اصل میں اچھی بات وہ ہے جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اچھا سمجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اچھے لوگ نہیں ہیں جو اس طریقے سے عورتوں کو مارتے ہیں پیٹتے ہیں۔ تو بہرحال عورتوں کے بھی مردوں کے اوپر حقوق ہیں، وہ بھی میں انشاءاللہ تعالیٰ بیان کروں گا کہ حضور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر میں کسی کو حکم دیتا کہ کسی کو وہ سجدہ کرے تو عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ خامد کا عورت کے اوپر اتنا زیادہ حق ہے، اتنا زیادہ حق ہے کہ اس کے جسم سے اگر پی بہ رہی ہو اسے وہ چاٹ کر صاف کرنا پڑے، چاٹ کر صاف کرے، پھر بھی اس کا حق ادا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو دوستان گرامی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے خاندانی معاملات بھی، معاشرتی معاملات بھی اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے دین کے مطابق چلانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔